إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فإنه لا يضل إلا نفسه ولا يضل الله شيئا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وقال جل وعلا: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يفقهون. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز ماؤں اور بہنوں، اللہ رب العزت والجلال نے ہم مسلمانوں کو اس روئے زمین کی سب سے بہتر امت قرار دیا. جتنی اقوام سابقہ آئی، جتنی قومیں آئیں، ان سب میں اللہ سبحانہ و تعالی نے امت محمدیہ کو سب سے افضل اور بہتر امت قرار دیا. اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد فرمایا: کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم اس روئے زمین کی سب سے بہتر امت ہو. لوگوں کے لیے جتنی بھی قومیں برپا کی گئی، جو لوگ پیدا کیے گئے، اس میں سب سے افضل اور بہتر امت تم ہو. تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جو لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو. تو اللہ رب العزت والجلال کی نظر میں امت اسلام اس روئے زمین کی سب سے افضل اور بہتر امت ہے.
عزت و بلندی، شرافت، کرامت، یہ ساری چیزیں اس امت کے حصے میں آئی ہے۔ جو خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت کریمہ میں نے پڑھی، اس میں اللہ رب العزت والجلال نے اسی عزت کی جانب اشارہ کیا ہے اور فرمایا کہ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، کہ یہ عزت یہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے اور مومنین کے لیے ہے۔ لیکن جن کے دلوں میں کفر و نفاق پایا جاتا ہے، جن کا دل مریض ہے کفر سے، نفاق سے، وہ نہیں سمجھتے کہ یہ عزت کس کے لیے ہے یا اس عزت کا معیار کیا ہے، اس عزت کی کسوٹی کیا ہے۔ یہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جن کے دلوں میں ایمان ہے، تب وہ سمجھیں گے کہ یہ عزت اللہ اور اس کے رسول و مومنین کے لیے۔ اس آیت کریمہ سے یہ بات بھی واضح ہوئی کہ اللہ رب العزت والجلال نے عزت و بلندی کا وعدہ فرمایا ہے، اور یہ عزت یہ کسی ظاہری اسباب کے ساتھ مربوط نہیں ہے۔ نہ تو یہ عزت تہذیب و ثقافت کا پچھڑا پن کے ساتھ مربوط ہے، نہ تو یہ عزت علمی اور مادی انحطاط کے ساتھ مربوط ہے کہ آدمی جہاں پہ علم و ہنر میں پیچھے چلا گیا تو یہ عزت جو اسلام کی عزت ہے، اسلام کی یہ سربلندی ہے، وہیں پہ ختم ہو جائے گی۔ بلکہ عزت کو مربوط کیا ہے اللہ رب العزت والجلال نے، عزت کو جس چیز پر منحصر قرار دیا ہے وہ ایمان ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم رنجیدہ نہ ہو، تم غمزدہ نہ ہو، اگر تم مومن ہو تو تم کامیاب ہوگے، تم سربلند رہو گے۔ تو اس آیت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عزت کو جس چیز سے مربوط کیا ہے وہ ایمان ہے۔ اور اگر ہم تاریخ کے اوراق الٹے تو ہمیں اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا کہ اس زمانے میں لوگ، ہمارے اسلاف جو تھے، سارے ظاہری اسباب میں پیچھے ہونے کے باوجود اسلام کا جو غلبہ تھا، جو ان کی شخصیت کی جو ہیبت تھی لوگوں کے دلوں میں، آج وہ ہیبت سارے ظاہری اسباب کے ہوتے ہوئے بھی نہیں ہے۔ اور لوگ اسی لیے عزت کی تلاش میں نہ جانے کون کون سے کام انجام دے رہے ہیں اور نہ جانے کہاں کہاں کس کس در پر وہ حاضر ہو رہے ہیں۔ وہ ذرا وہ یاد کیجئے قادسیہ کے قبل کا وہ واقعہ کہ جب اس وقت کا سپر پاور رستم شاہ ایران سے مفاوضات کے لیے، شاہ ایران سے بات چیت کے لیے، مذاکرات کے لیے جب ایک وفد کی تشکیل کی جاتی ہے، ایک وفد بنایا جاتا ہے، ایک جماعت بنائی جاتی ہے جس کی قیادت جس صحابی رسول کے حوالے کی جاتی ہے، ان کا نام ہوتا ہے حضرت ربعی بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ربعی بن عامر جو سفر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی شخصیت بھی ظاہری طور سے بڑی مضبوط نہیں ہوتی ہے، اور سفر سے آئے ہوئے بیچارے پراگندہ بال، میلا کچیلا کپڑا، اور ان کو اس وفد کی قیادت سونپی جاتی ہے، اور وہ کس سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ وہ رستم جو شاہ ایران ہوتا ہے اس سے بات کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جو اپنے کبر و غرور اور اپنے کبر و غرور میں اس قدر مبتلا ہے کہ وہ سوچ رہا ہے کہ مسلمانوں کی حیثیت ہمارے سامنے کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صحابی جاتے ہیں اپنے لشکر کے ساتھ، جو جتنے لوگوں کا 10 آدمی کا یہ وفد ہوتا ہے، وہ پہنچتے ہیں اس کے دربار میں، تلوار لیے ہوئے ہاتھ میں دربار میں حاضر ہوتے ہیں۔ ایسی اس کے دربار میں اس طرح چمک ہوتی ہے، زیب و زینت وہ اس طرح کرتا ہے تاکہ وہ یہ اندازہ کرانا چاہتا ہے مسلمانوں کو کہ یہ مسلمان جو گاؤں سے دیہات سے آئے ہوئے ہیں، یہ بدو جب وہ اس طرح کی زیب و زینت دیکھیں گے تو وہ پریشان ہو جائیں گے، وہ یہیں سے ڈھیر ہو جائیں گے۔ ہمارے اس دربار کی ظاہری آرائش اور ظاہری زینت دیکھ کے وہ یہیں پہ ڈھیر ہو جائیں گے، بات کرنا تو دور کی بات ہے۔ لیکن حضرت ربیعی بن عامر پورے شان و شوکت کے ساتھ اترتے ہیں، اتر کے اس کے دربار کے ایک کھمبے میں اپنے گھوڑے کو باندھتے ہیں، باندھ کر آگے بڑھتے ہیں اور اس قالین کو تلوار سے چیرتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں، اور اس کے بعد جا کر اس کے سامنے بیٹھتے ہیں۔ وہ پوچھتا ہے مقصد کیا ہے، کس لیے آئے ہو؟ اس کے آنکھ میں آنکھ ملا کر جو اسلامی پیغام ہے، جو اسلامی دعوت تھی، اس کا دو ٹوک الفاظ میں اس کے سامنے وہ بات رکھتی ہے اور کہتے ہیں جئنا لنخرجکم
من عبادت العباد الی عبادت رب العباد. ہم اس لیے تمہارے پاس آئے تاکہ لوگوں کی غلامی اور بندگی سے نکال کر تمہیں ایک اللہ کی بندگی اور ایک اللہ کے غلامی کی طرف لگا دیں. وَمِن جَوْرِ الْأَدْيَانِ إِلَىٰ عَدْلِ الْإِسْلَامِ. اس لیے آئے تاکہ جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں ان مذاہب کے ظلم و ستم سے نکال کر تمہیں اسلام کا جو عدل و انصاف ہے اس طرف لے آئے. وَمِن ضِيقِ الدُّنْيَا إِلَىٰ سَعَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. اور جو دنیا کی تنگی میں تم جی رہے ہو تم اسی کو سب کچھ سمجھ رہے ہو. ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں ہم دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی یہ تنگ زندگی سے نکال کر دنیا اور آخرت کی جو سعادت ہے جو وسعت ہے تمہیں اس طرف لے کر آئے. اور یہ کون اس کی آنکھ میں آنکھ ملا کر بات کر رہا ہے کہ ایسا آدمی جس ظاہر میں کچھ نہیں ہے اور وہ اس وقت کا سپر پاور رستم کے آنکھ میں آنکھ ملا کر یہ بات کہہ رہا ہے. اور آج عزت کی تلاش میں طرح طرح کے کام کیے جاتے ہیں، وہ کام جو شرعی طور سے کھلا اسلام کے مخالف ہے. دیکھیے اللہ رب العزت والجلال نے جب بہتر امت قرار دیا، افضل امت قرار دیا، تو اس بات سے بھی منع کیا کہ جو دوسری قومیں ان کے کسی بھی چیز میں ان کا تشبہ اور ان کی مشابہت نہ اختیار کیا جائے، بلکہ ہمارا دین یہ کامل ہے، یہ مکمل ہے، اس میں کسی بھی طرح کا نقص کی گنجائش ہی نہیں ہے کہ ہم اس نقص کو دوسرے قوموں کے تہذیب و ثقافت سے پورا کریں. اللہ نے فرمایا کہ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. ان کے خواہشات کی اتباع نہ کیجئے کہ وہ جو کر رہے ہیں ہم بھی وہ کام کریں گے، بلکہ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ احزاب کی پہلی آیت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم دیا کہ یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. کہ اے نبی اللہ سے ڈریے. یہ کس کو حکم دیا جا رہا ہے؟ کہ نبی کو اس بات کا حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ سے ڈریے. ولا تطع الکافرین والمنافقین، کہ کافروں کی اور منافقوں کی بات نہ مانیے. ان اللہ کان علیما حکیما. اللہ علم والا بھی اور حکمت والا بھی ہے. اللہ کو سب پتہ ہے کہ آپ ظاہری اسباب کے چکر میں اپنے دین و ایمان کا سودا کر کے، جس دین و ایمان کا آپ سودا کر رہے ہیں اس کے باوجود وہ آپ سے راضی نہیں ہونے والے. اگر اب آپ اپنا دین و ایمان بیچ کر بھی ان کے پیچھے چلیں گے تب بھی وہ آپ سے راضی نہیں ہونے والے، بلکہ وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ آپ ان کے ملت کی پیروی نہ مکمل طور سے کرنے لگے. تو یہ مقصد نبوی تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد احادیث میں شریعت کے مختلف مسائل میں اس بات کا صحابہ کو حکم دیا کہ ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے. جو دوسری قومیں ہیں ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے، ان کے نقش قدم پر نہیں چلنا ہے، ان کے طریقے کے مطابق عبادت کو بھی انجام دینے سے منع کیا گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ لوگ جوتوں اور موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، تم لوگ جوتوں اور موزوں میں نماز پڑھ سکتے ہو. لا یصلون فی خفافہم ولا نعالہم، کہ یہود و نصارہ جو ہے وہ جوتوں موزوں میں نماز نہیں پڑھتے، تم پڑھ سکتے ہو. دوسری حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مونچھوں کو باریک رکھو، داڑھیوں کو بڑھاؤ، کیونکہ یہود و نصارہ ایسا نہیں کرتے. خالف الیہود والنصارہ، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو، وہ ایسا نہیں کرتے اس تم کرو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی، جب آپ پہنچے مدینہ، آپ کو یہ خبر ملی کہ عاشورہ کے دن روزہ رکھتے ہیں اور وہ بھی رکھتے ہیں، اور انہی کے بارے میں خبر ملی، اور انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کی وجہ سے اس دن یہ ہوا تھا اور یہ ہوا تھا، اس لیے ہم رکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا، لیکن آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ یہودیوں کی اور ان لوگوں کی مخالفت کی جائے، اور اگلے دن اگر میں زندہ رہا اگلے سال تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. تو شریعت کے بہت سارے احکام میں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ان کی مخالفت کی جائے، ان کی مخالفت کی جائے، جو دوسری قومیں ان کے مطابق نہ عمل کیا جائے، اس لیے کہ یہی وہ لوگ ہیں جو ہمارے دین و ایمان کے حامی اور مددگار نہیں ہو سکتے، بلکہ یہ جب بھی وقت پڑے گا یہ ہمارے دین و ایمان کے دشمن بن کر سامنے آئیں گے. بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا بھی اعلان کیا کہ دین اسی وقت تک غالب رہے گا، عزت اسی وقت تک ملے گی جب تک لوگ ان کے نقش قدم پر نہ چلیں. آپ نے فرمایا صحیح حدیث میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ سحری تاخیر سے کیا کرو، افطار جلدی کرو. ما لا یزال الدین ظاہرا، دین اس وقت تک غالب رہے گا جب تک کہ لوگ
افطار میں جلدی اور سحری میں تاخیر کرتے رہیں گے۔ یہاں دین کا غلبہ اس بات سے کے ساتھ مشروط قرار دیا گیا کہ چونکہ وہ لوگ ایسا نہیں کرتے اس لیے تم ایسا کرو، اور اس کی وجہ سے دین غالب رہے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات کے اندر اس بات کا حکم دیا کہ ان کے نقش قدم پر نہیں چل رہا ہے، لیکن ڈرایا بھی، اور کہا کہ عنقریب اور آخری وقت اس وقت تک قیامت نہیں قائم ہوگی جب تک کہ تم لَتَتَّبِعَنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، جب تک کہ تم ان کے پیچھے پیچھے نہ چلو، ان کے نقش قدم پر نہ چلو۔ یہاں تک کہ کوئی آدمی گوہ کے بل میں داخل ہوا ہے تو تم بھی داخل ہوگے، شبرم بشبرین ذراعم بذراعین، برابر سرابر تم ان کے پیچھے پیچھے چلو گے، یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے بل میں داخل ہوئے تم بھی داخل ہوگے۔ یعنی جو گھٹیا سے گھٹیا، رذیل سے رذیل کام انہوں نے کیا ہے، اخلاقی پستی کا مظاہرہ کیا ہے، سب تم کرو گے۔ اور یہ کام کیوں ہوگا؟ یہ کام اس لیے ہوگا کہ آج عزت کی تلاش ہے، آج عزت کی تلاش ہے۔ دنیا میں جب ہم اپنے آپ کو مغلوب دیکھتے ہیں، دنیا میں جب ہم اپنے آپ کو ذلیل و رسوا دیکھتے ہیں تو ہم ان کے اندر عزت تلاش کرتے ہیں، اور ہم اس سبب کو بھول جاتے ہیں جو حقیقی اور اصلی سبب تھا۔ جہاں عزت اللہ نے قرار دی وہ لیل و نہار کی گردش کے ساتھ مربوط نہیں کیا کہ ایک وقت میں تمہیں عزت ملے گی اور اس کے بعد تم ذلیل ہو جاؤ گے، بلکہ اللہ نے کہا کہ جب بھی تمہارے اندر ایمان ہے، اگر تم صحیح معنوں میں مومن ہو تم غالب رہو گے ہمیشہ۔ وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ، مسلمانوں کی مدد، مومنوں کی مدد ہمارے اوپر واجب تھی۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ، ہم رسولوں کی اور جو بھی ان کے ساتھ مومن ہیں ان کی اتباع، ان کی مدد کرنا ہمارے اوپر واجب تھا۔ تو اصل سبب چھوڑ کر ہم ایسا کام کریں جس سے دنیا میں ہمیں عزت ملے، اور اس کی وجہ سے ہم اپنے دین و ایمان کا سودا کرنے سے بھی پیچھے نہیں ہوتے۔ اللہ رب العزت والجلال نے سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت میں حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ وقد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول وایاکم ان تؤمنوا باللہ ربکم۔ اللہ نے فرمایا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، جو میرے اور تمہارے دشمن ہیں انہیں اپنا دوست مت بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودہ، تم انہیں مودت کا، محبت کا پیغام بھیجتے ہو، تم انہیں محبت کا پیغام بھیجتے ہو، انہیں مبارکباد دیتے ہو۔ وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جبکہ وہ جو تمہارے اوپر، تم ایک طرف انہیں محبت کا پیغام بھیج رہے ہو، دوسری طرف جو تمہارا دین ہے جو اللہ نے تمہارے رسول پر نازل کیا، کفروا بما جاءکم من الحق، وہ اس کا انکار کر چکے ہیں۔ جو اللہ کے رسول پر جس قرآن کا، جس وحی کا نزول کیا وہ اس کے منکر ہیں۔ تلقون الیہم بالمودہ، اور تم ان کی طرف تہنیت کا اور محبت اور مودت کا پیغام بھیج رہے ہیں۔ یہ آیت کس پس منظر میں نازل ہوئی؟ یعنی ایسی حالت تھی کہ ایک آدمی کی پوری فیملی مکہ میں پھنسی ہوئی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت حاتب ابن ابی بلتہ، ان کی پوری فیملی جب وہ مدینہ آئے تو ان کی فیملی مکہ میں رہ گئی۔ اس کے بعد صلح حدیبیہ کے موقع پر جو معاہدہ ہوا تھا، جب کفار نے، ان کی فطرت ہمیشہ سے یہی رہی ہے، ان کی فطرت یہ رہی ہے کہ جتنے بھی معاہدات ہوں اس کو توڑنا ان کی عادت ہے۔ جب غزوہ صلح حدیبیہ کے موقع پر جو عہد و پیمان ہوا تھا اس کو ان لوگوں نے توڑ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی حکم دیا کہ آپ لوگ خفیہ طور سے جنگ کی تیاری کریں۔ تو یہ حاتم ابن ابی بلتہ جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوچا کہ اگر میں یہ پیغام پہنچا دوں مکہ والوں تک تو شاید اس وجہ سے وہ لوگ میرے فیملی کی، میرے بیوی بچوں کی حفاظت کریں گے۔ وہ اس وجہ سے انہوں نے یہ سوچا کہ شاید اس وجہ سے میرے بیوی بچوں کی مکہ میں حفاظت ہو جائے۔ انہوں نے ایک مکہ جانے والی ایک عورت کو ایک ورقہ لکھ کر دے دیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ پیارے رسول نے صحابہ کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ غزوہ کی جنگ کی تیاری کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے اس بات بتلا دی گئی، خبر دے دی گئی کہ ایک عورت آپ کی خفیہ بات لے کر مکہ جا رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چند صحابہ کو نامزد کیا اور کہا کہ جاؤ وہ عورت پھلا جگہ ہے اور اس سے وہ ورقہ لے آؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق وہ ورقہ صحابہ لے کے آئے، وہ بات پہنچی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب ابن ابی بلتہ کو بلا کر پوچھا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول یہ عمل، یہ کام میں نے ارتداداً نہیں کیا تھا، اس لیے نہیں کیا تھا کہ میں کافر ہو رہا ہوں، بلکہ اللہ کے رسول میرا مقصد تو یہ تھا کہ میری فیملی وہاں ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ شاید اس وجہ سے وہ میرے احسان تلے دب جائے اور میرے فیملی کی، میرے بیوی بچوں کی حفاظت کرے۔ اللہ کے رسول نے انہیں کچھ نہیں کہا۔
اللہ کے رسول نے جب انہوں نے اپنی یہ علت پیش کی تو آپ نے انہیں کوئی ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی، انہیں پھٹکارا نہیں، لیکن اللہ رب العزت والجلال نے یہ آیت نازل کی جو سورہ ممتحنہ کی پہلی آیت ہے کہ لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودہ، کہ تو اب اپنے اور ان جو میرے دوست تھے، جو اپنے تمہارے اور ان کے اللہ کے جو دشمن ہیں انہیں اپنا دوست نہ بناؤ، تلقون الیہم بالمودہ، تم مودت کا پیغام انہیں پہنچاتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، جو حق آیا اس کے وہ لوگ منکر ہیں، انکار کر چکے ہیں، کفر کر چکے ہیں، اس کے باوجود تم ان سے رواداری دکھلاتے ہوئے آج رواداری کے نام پر ایک چیز جس کا تعلق عقیدے سے ہے، عقیدے سے جس چیز کا تعلق ہے، آپ اس سے اس تہوار پر ان چیزوں پر ان کو مبارکباد پیش کر رہے ہیں، اور آپ یہ نہیں سمجھ رہے کہ آپ کر کیا رہے ہیں۔ آج یہ سوشل سائٹس اور انٹرنیٹ نے لوگوں کو کہاں تک پہنچا دیا ہے، لوگ رواداری میں میسیج لکھتے جا رہے ہیں، رواداری میں میسیج لکھتے جا رہے ہیں کہ یہ فلاں چیز پر انہیں مبارکباد پیش کی جا رہی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں ذکر کیا، جس کو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ان کے قول کو نقل کیا اور کہا کہ ان کی تہواروں پر مبارکباد دینا یہ پوری امت کا اجماع اور اتفاق ہے کہ یہ حرام ہے۔ پوری امت کا جو علماء ہے جن کو شمار کیا جا سکتا ہے، ان کے قول کے مطابق یہ حرام ہے کہ کسی غیر کی تہوار پر انہیں مبارکباد دیا جائے، کیونکہ یہ تہوار یہ ان کا دینی شعائر ہے، دین کا حصہ ہے ان کے۔ علامہ ابن القیم کے قول کو ابن عثیمین رحمہ اللہ نے ذکر کیا اور کہا کہ گویا کہ آپ جب مبارکباد دے رہے ہیں تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ صلیب کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، آپ اس پر انہیں مبارکباد دے رہے ہیں، وہ اللہ کی توحید کا انکار کر رہے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر دوسرے کے سامنے جھک رہے ہیں، آپ اس پر انہیں مبارکباد دے رہے ہیں، اور آپ بڑے زعم میں کہ ہم رواداری کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اس کے آگے علامہ ابن القیم لکھتے ہیں کہ جو آدمی ایسا کرتا ہے، ایک آدمی کسی کو زنا کے اوپر مبارکباد دے، کسی کو چوری کے اوپر مبارکباد دے، کسی کو شراب پینے پر مبارکباد دے، لیکن دوسرا آدمی اس کے تہوار پر اسے مبارکباد دے، یہ اس سے بڑا جرم ہے، یہ اس سے بڑا جرم ہے کہ ایک آدمی چوری زناکاری پر مبارکباد دے، اس سے بڑا جرم ہے کہ اس کو کسی غیر قوم کے لوگوں کو اس کے تہوار پر مبارکباد دیا جائے، کیونکہ یہ دینی شاعر ہے، اس کے دین کا حصہ ہے۔ آج ہم کتنا معمولی سمجھتے ہیں۔ اور علامہ ابن القیم نے آگے یہ بھی ذکر کیا کہ اس طرح کے کام کون لوگ کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جن کی دین میں کوئی حیثیت نہیں ہوتی، دین کی کچھ سمجھ نہیں ہوتی ہے، اپنا نام عبداللہ اور عبد الرحمن رکھ لیا، اس کے بعد وہ سمجھتے ہیں دین کے سب سے بڑے ٹھیکیدار ہم ہیں۔ تو ایسے ہی لوگ اس طرح کے کاموں میں مبتلا ہوتے ہیں اور اپنے اسلام کا بھی مظاہرہ کرتے ہیں، اور ایسا کام بھی کرتے ہیں جس سے اسلام کا نام برباد ہو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طرح طرح لوگوں کو اس بات سے آگاہ کیا تھا کہ دین یہ مکمل دین ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جسے چھپایا جاؤ، جس پر شرم کیا جائے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم شرم کر رہے ہیں، ہم احساس کمتری کے شکار ہیں، بلکہ یہ دین ایک مکمل اور جامع دین تھا جو آخری دین ہے، جس کے بعد اللہ رب العزت والجلال کسی بھی دین کو، کسی بھی شریعت کو پسند نہیں کرنے والا ہے۔ لیکن ہم آج اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اسلام کی نعمت سے سرفراز کیا، لیکن ہم احساس کمتری میں، اور خاص طور سے ہمارے نوجوان جنہیں ہم نے اسلام سے دور کر رکھا ہے، جو بچپن سے ہی ان کی تربیت غیر اسلامی ماحول میں ہو رہی ہے، ان کی نظروں میں یہ سب کوئی چیز ہی نہیں ہے، ان کی نظروں میں یہ سب کوئی چیز نہیں ہے، کیا کر رہے ہیں، کیسے جی رہے ہیں، اور اس کے ذمہ دار جس طرح ہوئے اس سے بڑے ذمہ دار گھر کے گارجین اور ان کے سرپرست حضرات ہیں، ان کے سرپرست ان سے بڑے مجرم ہیں، جنہوں نے بچپن سے ان کی تربیت غیر اسلامی ماحول میں کی، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا دین کیا ہے، ہمارا دین کن چیزوں کا حکم دیتا ہے اور کن چیزوں سے منع کرتا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سخت وعید کی اور فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو آدمی کسی بھی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے، کیوں کرتا ہے؟ وہ اسی لیے کرتا ہے کہ وہ اس سے مغلوب ہے، وہ یہ سمجھ رہا ہے یہ لوگ بڑے بہتر ہیں، اور جب اس کی مشابہت کرتا ہے تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ وہ انہی میں سے ہے۔ آپ جب اہل ایمان کی مشابہت اختیار کریں گے، مومنوں کی طرح رہیں گے، مومنوں کے ساتھ رہیں گے، تو آپ ان میں سے ہیں، لیکن جب آپ دوسروں کی مشابہت اختیار کریں گے آپ ان میں سے ہیں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری صحیح حدیث، ان دونوں حدیثوں کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے کہ دوسری صحیح حدیث میں نبی علیہ السلام نے واضح حکم دیا کہ دوسرے قوم کی مشابہت مت اختیار کرو۔ ایک صحابہ تھے
پوری صحابہ کی جماعت کے جب انہیں یہ کہہ دیا جاتا تھا کہ جب آپ دوسرے کی مشابہت کریں گے آپ ان میں سے ہوں گے اور آپ کا حشر و نشر انہی کے ساتھ ہوگا، اور جب آپ اہل ایمان کی مشابہت اختیار کریں گے، مومنوں کے ساتھ رہیں گے، تو آپ جس سے محبت کرتے ہیں اس کے ساتھ رہیں گے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک صحابی آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ متی الساعہ، کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جواب نہیں دیا بلکہ ان سے دوسرا سوال کیا اور پوچھا کہ وَمَاذَا أَعْدَدتَّ لَهَا، کہ قیامت کے قائم ہونے کا سوال پوچھے آپ نے اس کے لیے تیاری کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے کہا کہ میں نے بہت زیادہ تیاری نہیں کی، لیکن میں اللہ سے اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس سے تم محبت کرتے ہو المرء مع من احبب، جس سے محبت کرتے ہو اسی کے ساتھ تم رہو گے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حدیث کے راوی حضرت انس کہتے ہیں کہ اس حدیث کو نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو سننے سے ہمیں اتنی خوشی ہوئی کہ اتنی خوشی کبھی نہیں ہوئی۔ اور حضرت انس اسی روایت کے بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ میں اللہ سے اور اس کے رسول سے اور ابو بکر اور عمر سے محبت کرتا ہوں، اور میں اللہ سے یہ امید کرتا ہوں کہ میرا عمل اللہ کے رسول ابو بکر اور عمر کی طرح نہیں ہے، لیکن میں ان سے محبت کی وجہ سے قیامت کے دن ان کے ساتھ رہوں گا۔ تو ایک صحابہ تھے کہ ان سے جب یہ کہا گیا کہ المرء مع من احبب، کہ آپ جس سے محبت کرتے ہیں آپ اسی کے ساتھ رہیں گے، تو انہوں نے کہا کہ اتنی خوشی ہمیں کبھی نہیں ہوئی۔ ایک آج ہم ہیں کہ دین سے محبت، اسلام سے محبت، صحابہ اکرام کی سیرت اور سوانے، انہوں نے ایمان کے لیے کیا ایمان کا سودا انہوں نے کبھی نہیں کیا، بلکہ ایمان کے لیے ہر طرح کے مصائب و مشکلات کو انہوں نے برداشت کیا۔ ذرا یاد کرو اسلام کے ابتدائی دور کو، جب بعض صحابہ جب مسلمان ہوئے انہیں کس طرح اذیت دی گئی، یہ بلال، یہ مصعب بن عمیر اور یہ دوسرے صحابہ، انہیں کس طرح ستایا گیا۔ آج ہم رواداری کے نام پر ان چیزوں کو انجام دے رہے ہیں جو ہمیں اسلام سے خارج بھی کر سکتا ہے، اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے اسلام کے ماننے والے ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اسلام کے ماننے والے ہیں، مسلمان ہیں، تو ہم ایک ایک قدم آگے بڑھانے سے پہلے جو اس کے متخصص ہیں، جن کے پاس اسلام کا علم ہے، شریعت کا علم، ان سے پوچھیں کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے۔ ان سے پوچھ کر ہم کسی بھی کام کو انجام دیں۔ ہم ایسا کام نہ کریں جو ہمارے ایمان کے لیے، ہمارے دین کے لیے مضر ہو۔ ہم اللہ رب العزت والجلال سے یہی دعا کرتے ہیں کہ بار الہ تو ہمیں ہمارے دلوں میں ایمان کی محبت پیدا کر دے، اسلامی شاعر سے محبت پیدا کر دے، بار الہ ہمارے درمیان الفت و محبت پیدا کر دے۔ ہم میں جو بیمار ہیں تو انہیں ان کی بیماری سے شفائے کامل عاجل نصیب فرما، جو اس دنیا سے چلے گئے تو ان کی مغفرت فرما۔ جب ہمارا اس جان فانی سے جانے کا وقت آئے تو ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہمارا آخری کلمہ توحید ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔